بدبخت اس قلم ارچھی نور قسط نمبر 14۔ اس نے پٹرول اپنے اوپر چھڑکا اور پاگلوں کی طرح ماچس ڈھونڈنے لگی۔ اسد کو پٹرول کی بدبو باہر تک آئی۔ اس نے دھکے سے دروازے کا لوک توڑا۔ ماچس کی تیلی رتابہ کے ہاتھ میں تھی۔ ماچس کی تیلی کپکپاتے ہاتھوں سے جیسے ہی جلائی، اس نے اسد سے وہ جلتی ہوئی تیلی اپنی مٹھی میں لے لی۔ پھر اسی ہاتھ سے رتابہ کو تھپڑوں سے مارا اور گھسیٹ کر باہر لایا۔ کیا کر رہی تھی یہ تم؟ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اسد کی چماٹوں سے اس کے منہ سے خون چھوٹ گیا۔ کچرا کہا ہے نا تم نے، تو وہی کچرا جلا رہی تھی تاکہ تمہیں اب بدبو نہ آئے میری، اور میرے اپنے کردار کی طرح معطر اور پاک رہو تم۔ جانتی ہو خودکشی حرام ہے۔ ہاں تو میں کون سی حلالی ہوں؟ حرام چیز ہوں نا، حرام ہی مروں گی۔ اسد نے غصے سے آنکھیں میچ لی۔ پھر وہ اسے اندر کمرے میں لے آیا۔ چھوڑو مجھے، مرنے دو، میں اب نہیں جی سکتی ایسی زندگی، اور مرنے بھی نہیں دوں گا اس طرح تمہیں میں۔ اسد اسے اٹھا کر واش روم میں لایا اور اس پر شاور کھولا۔ نہاؤ جلدی سے اور اتارو یہ کپڑے۔ وہ روتے روتے خود کو رگڑتی اسی شاور تلے بیٹھ گئی۔ کافی دیر خود کو ایسے رگڑتی رہی جیسے کوئی نوچ نوچ کر اپنی کھال اتار رہا ہو۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی، رونے کی، سسکنے کی۔ کیسے کروں صاف یہ گندگی خود سے، کیسے؟ مرد تو ایک غسل لے کر پاک ہو جاتا ہے، اور عورت ساری زندگی خود کو پاکیزہ ثابت کرنے میں گزار دیتی ہے، پھر بھی صاف نہیں رہ پاتی۔ ایک بار وہ گر جائے کیچڑ میں تو اس کے دھبے ساری زندگی خود سے نہیں مٹا سکتی۔ اس کی دل سوز چیخیں اسد سے سنی نہ گئیں۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا پریشانی سے۔ کیا کروں میں؟ اگر اس نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو کیسے بچاؤں گا اسے؟ اسد بہت پریشان ہو گیا اس کے اس اقدام سے۔ کمرے میں وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر اسد کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر ہو گئی وہ واش روم سے باہر نہ آئی۔ اس کی سسکیوں کی آواز بھی یکدم رک گئی تھی۔ وہ واش روم میں داخل ہوا۔ وہ فرش پر بیٹھی کھلے شاور تلے تھکے ہارے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی مدھم مدھم سسکیاں پانی کے شاور تلے دب گئی تھیں۔ تم نہا کر باہر آؤ گی یا یہ کام بھی میں خود کروں اب؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسد کا دل دہل کر رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا آنسو نہیں، خون بہہ رہا تھا اس کی آنکھوں سے۔ اسد بہت ڈرا ہوا تھا اس کی خود کو آگ لگانے والی حرکت سے۔ وہ 2 دن آفس بھی نہ گیا۔ رتابہ کی مسلسل نگرانی کرتا رہا کہ وہ جذبات میں آ کر پھر سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ طبیعت بھی اس کی کافی خراب تھی۔ کولیگ کو فون کر کے اس نے فوری طور پر میڈ رکھی جو صبح سے اسد کی واپسی تک رتابہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ رتابہ کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن اسد اب تک اس کی خودکشی کا منظر نہیں بھولا تھا۔ بانو نام تھا میڈ کا۔ بہت سمجھدار اور اچھی خاتون تھی وہ۔ اسد کچھ ریلیکس ہو گیا تھا بانو کی وجہ سے۔ رتابہ کا بھی دل لگ گیا تھا بانو کے ساتھ۔ بانو اکثر اپنی 2 بیٹیوں کو بھی ساتھ لے آتی۔ وہ دن رتابہ کا بہت اچھا گزر جاتا جس دن بانو کی بیٹیاں آتیں۔ اسد نے اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس کام کی بات کرتا اور اپنے کمرے تک محدود رہتا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ رتابہ اتنے بڑے گھر میں اس کی موجودگی میں بھی رات کیسے گزارتی ہے۔ تنہا کمرے میں بڑی بڑی دیواریں رات کے اندھیرے میں اسے دیوں کی طرح لگتی تھیں۔ وہ رات کو لائٹ جلا کر قرآن پاک اپنے ساتھ سرہانے رکھ کر سوتی تھی، لیکن سوتی بھی اس طرح کہ پنکھے کی ہوا سے بھی ڈر کر اٹھ جاتی۔ کتنی راتیں وہ جاگے سوئے گزارتی تھی اسد کو معلوم نہیں تھا۔ نرم ملائم بستر سے بھی اکثر وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی ڈری سہی سانسیں صبح بانو کو دیکھ کر وحال ہوتی تھیں۔ ایک دن رتابہ فون پر باتوں میں مگن تھی نمل کے ساتھ۔ آج بانو نہیں آئی تھی۔ نمل رتابہ کو زیان کی شرارتیں سنا سنا کر ہنسا رہی تھی۔ رتابہ کا دل اداس ہو گیا کہ وہ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اسد ایک منٹ زیان کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ نمل اور نرگس کی وجہ سے بے فکر تھی، کیونکہ رتابہ سے زیادہ وہ دونوں زیان کو چاہتی تھیں۔ نرگس کا دن ہی زیان کو دیکھ کر شروع ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ زیان کی بات پر مسکرا رہی تھی کہ باہر بیل بجی اور مسلسل بجتی رہی۔ رتابہ فون کاٹ کر باہر آئی۔ کون ہے؟ میں ہوں بانو، جلدی دروازہ کھولیں۔ شام ہونے کو تھی۔ رتابہ نے دروازہ کھولا تو وہ زرد چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بانو سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ رتابہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے بانو خالہ؟
بولیں جلدی سے کیا ہوا ہے؟ بانو کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے، پاؤں میں اس کے جوتے بھی نہیں تھے۔ رتابہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ بانو خالہ بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ بانو اٹکتی سانسوں میں بولی، بی بی جلدی چلو میرے ساتھ، میری مدد کرو۔ کہاں چلوں؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ وہ سینہ پیٹ پیٹ کر بولی، بی بی جی میری بیٹی سعدیہ کو لوٹ لیا ظالموں نے۔ خبر دیا دھماکہ، رتابہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کس نے لوٹ لیا سعدیہ کو؟ بانو خالہ بتائیں تو صحیح کچھ، میری سعدیہ کی عزت لوٹ لی بغیرتوں نے۔ بی بی جی ابھی پولیس والے نہیں چھوڑ رہے، میری تو بچی ہوش میں بھی نہیں آئی۔ بی بی جی اسد صاحب کو فون کریں، میری مدد کریں۔ بانو کی بات سن کے رتابہ کے جسم سے سانس ہی نکل گئی، وہ بانو کے ساتھ ہی زمین پر گری۔ بانو نے ہاتھ جوڑے، بی بی جی جلدی سے اسد صاحب کو بلائیں۔ رتابہ اڑتے ہوش کے ساتھ اندر گئی اور اسد کو بتایا کہ سعدیہ کا ریپ ہوا ہے، وہ جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہے، آپ جلدی پہنچے وہاں۔ پھر وہ چادر پہن کر بانو کے ساتھ رکشے میں ہسپتال پہنچی۔ 14 سالہ معصوم سی سعدیہ خون سے لت پت بستر پر پڑی تھی۔ رتابہ کے قدم وہیں رک گئے سعدیہ کو دیکھ کر۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلانے لگی، امی امی بچاؤ مجھے، کیا کر رہے ہیں انکل میرے ساتھ، چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، امی امی۔ سعدیہ کی چیخیں پوری ایمرجنسی میں گونج رہی تھی، اس کے اچھلنے سے خون کے قطرے زمین پر ٹپکنے لگے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اسے انجیکشن دیا۔ ابھی اس کی چیخیں بند ہوئی ہی نہیں تھی کہ رتابہ کی حالت غیر ہو گئی۔ سعدیہ جیسا دورہ اس پر بھی پڑا، وہ اتنی زور سے چلائی کہ اس کی چیخیں پر سبھی لوگ ڈر گئے۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ سعدیہ کے ساتھ ہوتی زیادتی کا ایک ایک پل اسے اپنی آنکھوں کے پردوں پر دکھائی دینے لگا۔ اسد بھی پہنچ چکا تھا ہاسپٹل۔ رتابہ کو ایک فیمیل ڈاکٹر نے پکڑا، کیا ہوا میڈم آپ کو؟ اس کی حالت سے ایسا لگ رہا تھا جیسے سعدیہ کے ساتھ وہ خود بھی دوبارہ لوٹی ہے۔ نہیں نہیں سعدیہ، وہ ڈاکٹر کو دھکا دے کر اس کی طرف بڑھی۔ نرسوں نے اسے روکا، وہ روکے نہیں رک رہی تھی۔ اسد ایمرجنسی میں آیا تو اس نے رتابہ کو بھاگ کر سنبھالا۔ اسد، سعدیہ، وہ سعدیہ، کچھ نہیں ہوگا اسے، تم رونا بند کرو۔ اسد اسے اپنے ساتھ لگائے باہر آیا، پھر اس کے آنسو اپنی ہاتھوں سے پونچھے۔ بس چپ، بڑی مشکل سے اس نے اسے بہلا کر گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ اسد کے ساتھ وہاں کے ڈی ایس پی آفیسر تھے۔ اسد نے ان کو بانو سے ملوایا، پھر بانو کو تسلی دی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہو، سعدیہ کا مجرم بچ نہیں سکے گا۔ بانو دوپٹے میں منہ دیے رو کر بولی، اسد صاحب سعدیہ کا مجرم نہیں، سعدیہ کے مجرم 3 درندوں نے میری بچی کو نوچ کھایا، پھر اذیت کے لیے ادھمرا چھوڑ گئے۔ اسد کی زمین ہل کر رہ گئی۔ اس 14 سالہ بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی، وہ بھی اسی کے اپنے گھر میں۔ اسد پولیس آفیسر کے ساتھ اندر گیا تو نیلو نیل زخمی چہرہ اور بستر کے خون سے لال ہوتی چادر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ برداشت نہ کر سکا، بھاگتا ہوا وہ باہر آ گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سعدیہ کے مجرموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ گھر آ کر وہ کار سے باہر نکلا۔ رتابہ بیٹھی رہی گاڑی میں، باہر آؤ، اندر نہیں جانا تم نے؟ اس نے نامے سر ہلایا، کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ اسد نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا، آؤ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر کیسا ڈر؟ وہ اسد کا ہاتھ تھام کر باہر آئی۔ گلی میں گاڑی کا ہارن کی آواز پر وہ اسد سے جا چپکی۔ کیا ہوا ہے یار، تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا نا، چلو اندر۔ دونوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسد پہلے تو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا خود کو بہلانے لگا، پھر اپنے کمرے میں گیا تو رتابہ اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ پلٹا، کیا ہوا ہے؟ رتابہ اسے دیکھنے لگی، کچھ کہنا ہے تم نے؟ اس نے کپکپاتی آواز میں بولا۔ اسد، مجھے اکیلے نہیں سونا، بہت ڈر لگتا ہے مجھے، پلیز اپنے کمرے میں سونے دیں۔ اس کی حالت اسد کو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ نرمی سے بولا، آ جاؤ۔ وہ بیڈ کے پاس تکیہ لیے لیٹی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سعدیہ کا درد اس کے انگ انگ سے اٹھ رہا تھا، وہ بہت بے چین تھی، بار بار ادھر سے ادھر کروٹ بدلتی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی، کبھی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگتی۔ اسد اسے نوٹ کرتے کرتے سو گیا۔ رتابہ گمسم سی صبح کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اسد اس کے پیچھے آیا، چلو گی ساتھ؟ بانو خالہ کے گھر جانا ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر کے اس کے ساتھ گئی۔ بانو کے گھر کے باہر ٹینٹ لگا دیکھ کر وہ ٹھٹکی،
جاؤ اندر جاؤ، اسد نے اسے اندر بھیجا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو سامنے ہی سعدیہ کا زخموں بھرا جسم سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ بانو کی چھوٹی بیٹی نادیہ رتابہ سے جا لپٹی۔ باجی دیکھو نا کیا ہو گیا، سعدیہ کو یہ 2 دن سے نہیں بول رہی، ناراض تھی ہم سب سے، راضی ہی نہیں ہو رہی، ہم منا کر تھک گئے ہیں۔ رتابہ کو سعدیہ کے چہرے میں اپنا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اس کی لاش پر گری، ایسی ہوئی جیسے وہ بانو کی نہیں اس کی بیٹی تھی۔ سعدیہ کا اٹھتا جنازہ دیکھ کر اس کے دل سے آواز نکلی، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہمارے لیے، مجھے بھی لے جاؤ۔ اس کے جنازے کے ساتھ سب لوگ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بیٹھے رہے، کب ان کو سعدیہ کے ماتم کے چاول نصیب ہوں گے۔ پھر کھانے کی دیگیں صاف کر کے وہ سب چلے گئے۔ گھر خالی ہو گیا۔ اسد کو سعدیہ کا باپ اندر لایا گھر کے، اور وہ کمرہ دکھایا جہاں اس کی بیٹی کی بوٹی بوٹی شکاری کتوں نے نوچی تھی، اور وہ زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس ظالم دنیا سے چل بسی۔ بانو بالکل غم سے نڈھال ہوتی اسد کے سامنے آئی۔ اسد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت روئی۔ اسد کا ہاتھ پکڑ کر اسد بھی اپنے آنسو روک نہ سکا۔ وہ روتی روتی بولی، صاحب جی ناراض ہو گئی تھی وہ مجھ سے اس دن، پہلی بار وہ مجھ سے الگ سوئی، میں نے غصہ بھی بہت کیا تھا اسے، وہ ناراض ہو کر اس کمرے میں الگ سوئی۔ بچی تھی، کھڑکی کھلی رہ گئی اس سے، وہ درندے کھڑکی کی جالی توڑ کر اندر آئے۔ میری بچی کی آواز میں ایک دیوار سے دوسرے دیوار کے پار نہ سن سکی۔ مجھ بدبخت ماں کو دیکھو، بچی میری ذبح ہوتی رہی اپنے ہی گھر میں، اور میں غافل نیند سوتی رہی، کتنا تڑپی ہوگی میری بچی، ان کو ذرا رحم نہیں آیا؟ اور تینوں نے مل کر باری باری سے نوچا، اس نے کتنی آوازیں دی ہوں گی مجھے، کتنا تڑپ کر پکارا ہوگا، مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، دبوچ لیا تھا میری بچی کو ان ظالموں نے، کاش میں اسے منا لیتی، نہ سونے دیتی اسے خود سے الگ، تو آج وہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ منو مٹی تلے نہ ہوتی، میری بچی کے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہوتی، نہ لوٹتے وہ اس کی عزت کو، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے ساری دنیا سے منہ موڑ گئی ہمیشہ کے لیے۔ بانو کی آواز بند ہو رہی تھی، صاحب جی آپ کا بہت بڑا گھر ہے، آپ بھی بی بی کو منا لیں، انہیں اکیلا نہ سونے دیا کریں، ان سے اس طرح روٹھ کر جدا نہ ہوں، روٹھنے والے میری بچی کی طرح ہمیشہ کے لیے روٹھ گئے تو پلٹ کر نہیں آئیں گے صاحب جی۔ بانو کی بات سے اسد خوف سے لرز اٹھا، صاحب جی منا لو بی بی کو۔ اسد تسلی کے 2 بول بھی نہ بول سکا، ایک عجیب سے خوف نے اس کو آ گھیرا۔ یہ سب سن کر رتابہ کا دماغ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اچھا ہوا وہ مر گئی، ورنہ لوگ اسے روز مارتے، روز وہ اس لٹ جانے کی اذیت سے گزرتی۔ اس کی عزت لوٹنے والے تو چھپ گئے کہیں، لیکن وہ نہ چھپ سکتی اس دنیا سے جہاں اس کا استحصال بار بار ہوتا۔ اچھا ہوا وہ لقمہ اجل بن گئی، لوگوں کے رویوں کا لقمہ نہیں بنی، ورنہ لوگ روز اس سے چکھنے آتے، پھر تھوک کر بھی چلے جاتے، لوگ اس کے زخم بڑھنے نہ دیتے کبھی بھی۔ اچھا کیا وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر اللہ کی نگہبانی میں محفوظ ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ بہت اچھا ہوا خالہ، وہ ایک بار میں ہی مر گئی، لے گئے اسے جبرائیل، وہ رہ گئی میں۔ رتابہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ رتابہ کو لے کر گھر آ گیا۔ سنو رتابہ، اسد نے اسے پھر آواز دی۔ وہ ذہنی طور پر اسے حاضر نہ لگی۔ رتابہ، اسد نے اسے ہاتھ سے پکڑا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا ہوا ہے، کیوں اتنی اپسیٹ ہو؟ کچھ نہیں، چلو آؤ آرام کر لو تھوڑا۔ اس نے اسد کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ اسد نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کا سنہری رنگ پیلا پڑ گیا تھا، ایک عجیب سا خوف کرب کی صورت اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ہاں سو سکتی ہو، چلو آؤ۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ اسد نے اسے سلیپنگ پل دی تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ وہ اسد کے قریب فرش پر چادر بچھائے سو گئی۔ اسد کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ رتابہ ایک دم گہری نیند میں چلائی۔ اسد اٹھ گیا۔ چھوڑ دو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اسد اس کے پاس بیٹھا۔ رتابہ، اس نے آنکھیں کھولی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑو مجھے۔ اسد نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ رتابہ، میں اسد ہوں، ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے؟ اسد، وہ بھی 3 تھے نا؟ اسد نے اسے پانی پلایا۔ اٹھو، یہاں اوپر بیڈ پر لیٹو۔ اس کی یہ حالت اسد کی سمجھ سے باہر تھی۔ کیوں لیا تھا اس نے اتنا اثر سعدیہ کے ساتھ ہونے والے حادثے کا؟ رتابہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سو گئی۔
لیکن اسد کی نیند اڑ گئی تھی۔ اسد کے کان میں اس کا جملہ گونجا، وہ بھی 3 تھے۔ کون تھے وہ 3؟ رتابہ کن 3 لوگوں کی بات کر رہی تھی؟ سوچ سوچ کر اسد کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کہیں یہ سچ تو نہیں کہ اس کا بھی ریپ ہوا؟ اور 3 لوگ؟ اسد ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا، اس کا دل بند ہونے لگا رتابہ کی بات پر کہ وہ بھی 3 تھے نا۔ پھر اس نے جھرجھری سی لی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس خیال کو جھٹلایا۔ صبح ہونے کو تھی، اسد نے آج بھی آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ رتابہ کا پرابلم اس نے اسود سے ڈسکس کیا۔ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں یار کچھ لوگ، ایسے حادثات ان کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گی، تم اسے سلیپنگ پلز دیتے رہو، میں نام میسج کر دیتا ہوں، سیٹ ہو جائے گی 2-4 دن میں۔ رتابہ نماز سے فارغ ہو کر کچن کی طرف جانے لگی۔ لاہور جانا ہے تم نے؟ کچھ دن کے لیے بھیج دوں؟ اس نے نام میں سر ہلایا۔ واپس آ جانا کچھ دن میں؟ نہیں جانا مجھے، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اوکے، امی کو بلوا لوں؟ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اسد نے نرگس کو بلوا لیا کراچی۔ رتابہ نرگس کے آتے ہی خوش ہو گئی تھی کافی۔ اسد نے کچھ دن میں چوکیدار ارینج کیا اور اس کی فیملی کو کوارٹر میں سرونٹ بھی رکھ لیا ساتھ۔ نرگس کچھ دن بعد واپس چلی گئی۔ ہمدانی صاحب کراچی آ رہے تھے اپنی بیٹی مایا کے ساتھ۔ رتابہ نے پورا گھر صاف کروایا اور پھر ڈنر کی بھی ساری ارینجمنٹ خود کی۔ ان کے آنے پر ہر چیز ریڈی تھی۔ مسز ہمدانی اور ہمدانی بہت پیار سے ملے رتابہ کے ساتھ، البتہ مایا کے مزاج ذرا تیکھے تھے۔ رتابہ نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ دبلی پتلی دراز کٹ جینس اور شرٹ میں، گلے میں دوپٹہ کے نام پر چھوٹا سا اسکارف جو ایک طرف لٹک رہا تھا، شولڈر تک آتے گولڈن اسٹکس میں براؤن بال، بے حد گورا رنگ، کھڑی ناک اور اس پر اس کی اکڑ، رتابہ کو وہ بہت عجیب لگی۔ رابی میڈ کے ساتھ اس نے کھانا لگایا۔ سب نے کھانا بہت شوق سے کھایا اور کچھ باتیں کرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رتابہ رات دیر تک رابی کے ساتھ سب کچھ سنبھال کر اسد کے کمرے میں گئی۔ اسد سو چکا تھا، وہ اپنا بستر نیچے بچھائے سو گئی۔ اسد کے موبائل کی بیل بجی۔ وہ موبائل اٹھانے کے لیے جیسے ہی نیند میں کروٹ بدل کر آگے بڑھا تو بیڈ کے نیچے رتابہ پر جا گرا۔ وہ جیسے ہی بوکھلا کر چلانے لگی تو اسد نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور آدھی چیخ رتابہ کی ہضم ہو گئی۔ چلاؤ مت، میں ہوں اسد۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی لائٹ لگائی۔ لیمپ کی پیلی پیلی روشنی رتابہ کے چہرے پر ایسی پھیلی جیسے صبح کا سورج اندھیرے کی اوٹ سے ابھرتا ہے۔ اسد پل بھر اس کی کالی سی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ اسد کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ رتابہ نے اس کا ہاتھ منہ سے ہٹایا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اٹھیں میرے اوپر سے۔ اسد کو جب احساس ہوا تو فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ وہ بھی بیٹھی اور دوپٹہ ڈھونڈنے لگی اپنا۔ اسد بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ میرے ساتھ؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ گر گیا تھا، اسی طرح میرے اوپر گرنا تھا آپ نے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ مہمانوں کی آمد سے یا میری نیند سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے آپ؟ اسد نے اس کی بات پر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اسد کی گود میں جا گری۔ اس کے لمبے بال آدھے اسد کے چہرے پر اور آدھے اس کے اپنے چہرے پر بکھر گئے۔ اسد کی دھڑکن آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ اسد چہرہ اس کے قریب کر کے بولا۔ وہ پیچھے بھی نہ ہٹ سکی۔ اس کے گرد اسد کے مضبوط باہوں کا گھیرا تھا۔ اگر مجھے کچھ کرنا ہوا نہ تو اس کے لیے مجھے مہمانوں کی آمد کا یا تمہاری نیند کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ تمہارے پورے ہوش و حواس میں بھی کر سکتا ہوں سب کچھ تمہارے ساتھ۔ اس کی قربت سے اسد کے حواس اڑنے لگے۔ چھوڑیں مجھے پلیز۔ رتابہ اس کی بدلتی آنکھوں کے تیور سے ڈری۔ اسد کی سانسیں رتابہ کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ چھوڑیں مجھے۔ اسد نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ فوراً اٹھی، لیکن پھر واپس جا بیٹھی۔ اس کے بال اسد کی شرٹ سے الجھ گئے تھے۔ اسد اس کے بال چھڑانے لگا۔ رتابہ کی گنہری پلکیں اسد کو ایک نظر دیکھ کر جھک گئیں۔ اسد کو اس کا پلکیں اٹھا کر جھکانا بہت اچھا لگا۔ اسے شاعر کی غزل یاد آ گئی۔ اسد جان بوجھ کر اس کے بال چھڑانے میں دیر کر رہا تھا۔ اچانک مایا دروازہ کھول کر اندر آئی تو اسد کی باہوں میں رتابہ کو دیکھ کر فوراً واپس پلٹی۔ رتابہ اپنے بال کھینچ کر جلدی سے اٹھی۔ اس کے کچھ بال ٹوٹ کر اسد کی شرٹ کے ساتھ لگے رہ گئے۔ رتابہ رابی کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنانے لگی۔ اسد کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا۔ مایا اسے دیکھ کر مسکرائی۔
गुड मॉर्निंग हैंडसम। गुड मॉर्निंग डियर। वो भी लाउंज में आकर बैठा तो माया ने झुककर इसकी शर्ट से रुताबा के बाल हटाए। बड़े रोमांटिक हैं जनाब। असद खज्जल सा होकर मुस्कुराया। देख टीवी देखते जाजिब न, टी, नमल बेड पर लेटे टीवी देखे जाजिब के सीने पर सर रखे लेट गई। एक बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। वो प्यार से इसके बालों में हाथ फेरने लगा। जाजिब, मैं कल हिना डॉक्टर के पास गई थी। क्यों? वैसे ही रूटीन चेकअप के लिए। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन क्या? जाजिब, मुझे बच्चे पसंद हैं ना, तुम जानते हो। जाजिब इसकी बात सुनकर हंस पड़ा। वो मुंह बनाकर बोली, क्यों हंसी आई तुम्हें? यार मुझे वो मांगने वाली याद आ गई जिसे तुमने कहा था कि इससे कर लो शादी, कभी भी तुम्हारा पेट खाली नहीं छोड़ेगा। वो फिर हंसा। हा हा हा। वो बेचारी भूख से खाली पेट की बात कर रही थी और तुम। इसके हंसने पर नमल पास पड़े तकिए से इसे मारने लगी। इसने तकिए समेत नमल को बाहों में भींच लिया। यार तुम्हारा वो जला कटा अंदाज बड़ा मज़ेदार था। अच्छा छोड़ो ना इस बात को, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो मेरी जान। जाजिब का मूड चेंज होने लगा। मैंने वैसे ही हिना से डॉक्टर बच्चों का पूछा। इसने मेरा कंप्लीट चेकअप किया, टेस्ट भी करवाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और अल्ट्रासाउंड भी। राजीव भरपूर रोमानी अंदाज से इसे देखने लगा। खुलकर बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? इसकी शरारत पर मुस्कुराई। तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। नमल ने इसकी नाक दबाई। बस समझ जाओ ना तुम। वो शर्माई। उफ, तुम्हारी यादा वल्ला मार डालेगी मुझे। सादा बनो मत और मेरे साथ कल तुम भी चलो डॉक्टर हिना के पास। क्यों, मेरा क्या काम है? क्या वो मेरा भी अल्ट्रासाउंड करेगी कि पेट खाली है या भरा हुआ? जाजिब ने इसकी मजाक उड़ाई। वो नाराज़ होने लगी। तंग मत करो ना, बस मुझे नहीं पता तुम कल चलोगे मेरे साथ? इतनी जल्दी है तुम्हें बच्चों की? यार अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ। नमल को हंसी आ गई। बड़े हो जाएं अब आप। वो शराफत से मेरे साथ चलें। हैं? जाजिम ने आंखें फैलाईं। तो क्या अब तक मैं बदमाश बनकर तुम्हारे साथ चल रहा था? मेरा ये मतलब तो नहीं था। वो जाजिब को नाराज़ होता देखकर फ़ौरन बोली। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। वो इसकी डिटाई देखकर सीने पर हाथ बांधे बोली, मुझे बच्चे चाहिए। जाजिब ने आईब्रो झुकाई। यार एक वक्त में बच्चे तो नहीं, एक ही बच्चा हो सकता है। वो झट से बोली। क्यों, जुड़वा भी तो होते हैं ना? जाजिब ज़ोर से हंसा। मतलब तुमने पूरा पेट भरना है? नमल ने साइड टेबल पर पड़ा शोपीस इसे मारा, जिससे वो फ़ौरन कैच करके बोला, यार अभी तो 3 महीने हुए हैं हमारी शादी को। और ज़यान भी तो है ना, वो भी हमारे ही बच्चों की तरह है। हाँ है तो, लेकिन आगे वो जाजिब की आंखें देखकर चुप हो गई। लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द अम्मा बनना है अपने बच्चे की। ओके चलो, चला जाऊंगा कल तुम्हारे साथ। बस खुश। नमल खुश हो गई। डॉक्टर हिना ने कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए दोनों के, जो जासिब को नमल की ज़बरदस्ती पर करवाने पड़े। 2 दिन बाद वो जॉब से आते हुए रिपोर्ट्स कलेक्ट करने गया तो इसकी कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। रिपोर्ट्स लेकर वो डॉक्टर हिना के रूम में गया। रिपोर्ट्स इसने बड़ी डिटेल से जाजिब की रिपोर्ट्स चेक की। फिर बड़ी अफसुर्दगी से बोली, मिस्टर जाजिब आप बाप नहीं बन सकते। जाजिब घबराकर बोला, क्या मतलब आपका? डॉक्टर एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली, आप बाप नहीं बन सकते। जारी है।